बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जस्टिनियन लॉ चैम्बर में आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं और आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद रफ़ीक यूसुफ साहब रेवेन्यू के हवाले से हमारे साथ कुछ हम इनके साथ क्वेश्चंस करेंगे जिनका ये हमें उसके बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, आप जैसे कि रेवेन्यू में एक महारत रखते हैं तो उसी लिहाज से हम आपके साथ रेवेन्यू से रिलेटेड ही एक दो सवाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रेवेन्यू में फ़र्द की क्या अहमियत है, फ़र्द होती क्या है और इसका पर्पज़ क्या है रेवेन्यू में? अच्छा, फ़र्द बेसिकली जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें एक रिकॉर्ड होता है जिसे जमबंदी कहते हैं और उसे रजिस्टर हकदारान ज़मीन भी कहते हैं। पटवारी जो बंदा पटवारी के पास जाता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का पार्टिकुलरली बताता है कि जी उसका मुझे आप रिकॉर्ड बना के दें, तो वो जिस कागज़ पे उस चीज़ को, उस जमबंदी को जिस कागज़ पे लिख कर देता है उसे हम फ़र्द कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जो कुछ वहाँ पे जमबंदी में रिकॉर्ड ऑफ राइट में या पीरियडिकल रिकॉर्ड में लिखा होता है उसी को पटवारी जिस पेपर पे रिप्रोड्यूस करके देता है, दैट इज़ कॉल्ड फ़र्द। अब वो तो इस हद तक है। अब उसमें होता क्या है, जमबंदी जो होता है या जिसको हम रजिस्टर हकदारान ज़मीन कहते हैं, उसके कॉलम 10 कॉलम होते हैं, लेकिन जब वो उसका एक्सट्रैक्ट हमें देता है जी, जब फ़र्द देता है तो थोड़े से कॉलम शार्ट करके जहाँ पे 8 हो जाते हैं। ठीक है, पहला कॉलम फ़र्द है, इस वक्त ये हमारे सामने है, हम इसको देख रहे हैं कि पहला कॉलम है नंबर खाता और नंबर खतूनी। लेकिन जब ओरिजिनल हम जमबंदी देखेंगे तो उसमें ये नंबर खाता का अलहदा कॉलम है और नंबर खतूनी का अलहदा कॉलम है। अच्छा जी, खाता नंबर ये होता है कि ये जो एक फैमिली के जितने ओनर्स होते हैं, ओनर्स जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो जितनी एक फैमिली के होते हैं उनको जो नंबर दिया जाता है, मतलब आप ये कह दें कि सेट ऑफ पर्सन्स या सेट ऑफ फैमिली जिसको एक नंबर दे दिया जाता है उसको हम कहते हैं, वो क्या है, खाता नंबर भी इसको कहते हैं और खेवट नंबर भी कहते हैं। पंजाब में ज़्यादातर इसको खेवट नंबर कहते हैं। और ये जो फ़र्द में ऊपर जो नंबर लिखा होता है इस लाइन के ऊपर, जिस तरह हमारे सामने जो इस वक्त फ़र्द है इसमें 120/147 है। तो ये जो बटे हम जैसे कहते हैं, इसके नीचे जो नंबर ऊपर वाला ये खेवट नंबर या खाता नंबर है, इससे नीचे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड खतूनी नंबर। इसको हम खतूनी नंबर कहते हैं। ओरिजिनल जमबंदी में इसका अलहदा कॉलम होता है और खतूनी नंबर का अलहदा कॉलम होता है। अब ये खाता नंबर या खेवट नंबर तो रिप्रेजेंट करता है ओनर्स को, और ओनर्स जो कि कॉलम ऑफ नाम मालिक माहवाल, इसको हम कॉलम ऑफ ओनरशिप कहते हैं, जो खाना मलकियत में जो नाम लिखे हुए हैं इनका नंबर है। खतूनी नंबर होता है दी पर्सन और पर्सनस हुज आर इन पोजेशन, जिनका कब्ज़ा है उसका जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, खतूनी नंबर होता है। तो अच्छा, ये लिहाजा खाता नंबर का अच्छा कॉलम नंबर 2 में है नाम मालिक माहवाल। ठीक है, कि ये जितने लोग मालिक हैं, ओनर्स हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे गए, उनको खाता नंबर दे दिया गया। मा अखवाल का मतलब ये होता है कि वो कितने कितने शेयर के मालिक हैं उस प्रॉपर्टी में, जिसका जितना शेयर आगे वो लिखा जाता है। जिस तरह हमारे सामने ये जो फ़र्द है इसमें एक नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सलीम वल्द सो एंड सो, और इसका 8 हिस्सा, मतलब इसका 8 शेयर है। किसी दूसरे नीचे और नाम है, इसका भी 8 है, नीचे 4 हिस्सा है। इस तरह नीचे किसी का 8 है, किसी का 10 है, तो सो एंड सो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीसरा कॉलम होता है, अच्छा पहला कॉलम नंबर 2 हमें ये ज़ाहिर करता है कि कौन लोग मालिक हैं इस प्रॉपर्टी में। कॉलम नंबर 3 है नाम काश्तकार माखवाल, कि जो बंदा इस प्रॉपर्टी को कल्टीवेट करता है या पोजेशन में है, ठीक है, ये कॉलम उसका है। तो यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। अब वो जिस कैपेसिटी में भी इन पोजेशन हैं,
اگر فرض کرتے ہیں ایک بندہ ٹینٹ بینگ اے ٹینٹ کلٹیویٹ کر رہا ہے اس پراپرٹی کو، تو اس کا نام لکھا ہوگا اور اس کے آگے لکھا ہوگا غیر دہیل کار. غیر دہیل کار مین ٹینٹ. ٹھیک ہے. یہ غیر دہیل کار اور دہیل کار یہ ایک علیحدہ باس ہے اس پہ، تو اس وقت شاید بات نہ ہو سکے کیونکہ ذرا بات لمبی ہو جائے گی. لیکن جب فرض کرتے ہیں جو بندہ جس نے لیز پہ پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس کے آگے وہ اسٹیٹس لکھا ہوگا، اسے پٹہ دار لکھا ہوگا. لیکن اگر یہی لوگ جو کہ کالم آف اونرشپ میں مالک درج ہیں اور انہی لوگوں کا قبضہ بھی ہے، تو یہاں پہ پھر صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے اس کالم نمبر 3 میں، جو لکھا ہوتا ہے خود کاشت. خود کاشت مین آل دی اونرز مینشن ان دی کالم آف اونرشپ آر ان پوزیشن. وہی لوگ ان پوزیشن ہیں، وہ ان لوگوں کا قبضہ ہے جو کہ اس میں مالک ہیں، یا مالکوں میں ہی سے کسی کو ان دی کانسیکوینسز آف پرائیویٹ سیٹلمنٹ، جس کو ہم خانگی تقسیم کہتے ہیں، اس خانگی تقسیم کے نتیجے میں اگر قبضہ دیا گیا ہے تو پھر اس کا نام لکھا ہوگا اور اس کے آگے لفظ حیثیت دار لکھا ہوگا. تو یہ کالم آف کلٹیویشن میں یہ بات امپارٹنٹ ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا ہو اور اس کے آگے لفظ حیثیت دار لکھا ہو تو میننگ دیر بائی کہ جو باقی کو اونرز ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے پرائیویٹ پارٹیشن میں یہ پراپرٹی اس کو دی ہوئی ہے کاشت برداشت کے لیے، تو اس کو ہم حصہ دار کہتے ہیں. عموماً لوگ حصہ داری وراثت والے اس میں ٹرم میں کرتے ہیں، لیکن غلط بات ہے. ایز پر لا اور ریونیو ریکارڈ کی روشنی میں حصہ دار وہ ہوتا ہے کہ جس کو پرائیویٹ پارٹیشن کے نتیجے میں جو پراپرٹی دی گئی ہو اور جو اس کا پوزیشن جب درج ہوتا ہے اس بندے کا، تو وہاں پہ اس کے ساتھ حصہ دار لگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کالم نمبر 4 ہے نمبرات حسرہ. اس کو سروے نمبر بھی کہتے ہیں، اس کو فیلڈ نمبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پراپرٹی کا جو پیس آف لینڈ ہے ان لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے. اور ایٹ دی ٹائم آف سیٹلمنٹ، بندوبست کے وقت، اس پراپرٹی کو جو نمبر دیا گیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمبر خسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیلڈ نمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے سامنے یہ فرد ہے، اس میں خسرہ نمبر ہے 827 ہے. ٹھیک ہے. تو کالم نمبر 4 اس کا سروے نمبر، فیلڈ نمبر کہہ دیں یا خسرہ نمبر ہوتا ہے. اب یہ پراپرٹی جو ہے، یہ جو سروے نمبر ہے یا خسرہ نمبر ہے، اس کی موقع پہ قسم کیا ہے؟ یہ کالم نمبر 5 میں ہے. رقبہ ما قسم زمین. یہ رقبہ کتنا ہے؟ فرض کرتے ہیں ایک نمبر خسرہ 4 کنال کا ہے تو آگے 4 کنال لکھا ہے. اگر یہ 5 کا ہوتا تو 5 کنال ہے. اس کی کائنڈ آف لینڈ کیا ہے؟ تو جو بھی موقع پہ ہے، تو اگر وہ باڑی ہے تو باڑی لکھا جائے گا، ہوتر ہے تو ہوتر لکھا جائے گا. اگر اس میں سے کچھ باڑی ہے، کچھ ہوتر ہے، کچھ میرا ہے تو وہ لکھا جائے گا. اب اس فرد میں مثال کے طور پہ 4 کنال یہ نمبر خسرہ ہے، اس میں 2 کنال 8 مرلے میرا ہے. 4 کنال میں سے آؤٹ آف 4 کنال 2 کنال 8 مرلے میرا ہے. 1 کنال اس میں جو ہے وہ ہے، اس میں غیر ممکن مکان بنا ہوا ہے. اچھا، غیر اور 2 مرلے غیر ممکن راستہ ہے. اچھا، یہ جب کائنڈ آف لینڈ کے ساتھ غیر ممکن کا لفظ آ جائے تو غیر ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی جس پہ ریونیو اسیس نہ ہو سکتا ہو. اچھا، ریونیو کون سی پراپرٹی پہ اس کا ہوتا ہے، اسیس ہو سکتا ہے؟ ہر وہ پراپرٹی جس سے کوئی پیداوار ہوتی ہو، اور پیداوار کی ریشو سے مالک چونکہ ریونیو دیتا ہے نا، جس کو ہم مالیہ کہتے ہیں. اب اگر راستہ ہے، راستے سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی. مکان ہے، مکان میں سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی. غیر ممکن قبرستان ہے، اس میں سے کوئی نہیں ہوتی. تو ایسی چیزوں کے پیچھے وہ غیر ممکن لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا کالم ہے کالم نمبر 6. اس کو لگان کہتے ہیں. کالم نمبر 6 لگان، اس کو کالم آف رینٹ بھی کہتے ہیں، رینٹ کا. اس کالم کا تعلق ہوتا ہے کالم نمبر 6 کا کالم نمبر 3 کے ساتھ. جو بندہ کالم نمبر 3، چونکہ ہم نے کہا تھا نا کالم آف کلٹیویشن ہے، کاشتکاروں والے، کاشتکار مالک کو کیا دیتا ہے اپنی پوزیشن کے بدلے میں، اس کا تعین ہوتا ہے لگان میں. یعنی جو لگان، جو رینٹ وہ مالک کو دے رہا ہے، تو اس کا اس کالم نمبر 6 میں لکھا جاتا ہے کہ جی اس کو ان لیو آف ہز کلٹیویشن یا پوزیشن جو بھی ہے اس کا تعلق. لہٰذا لگان کا تعلق کالم آف
کلٹیویشن سے ہوتا ہے جو کالم نمبر 3 ہے نام کاشتکار ماحول. نیکسٹ کالم ہے کالم نمبر 7 ہے مالیہ ریونیو جس کو ہم کہتے ہیں. تو جو مالک ہیں وہ ریاست کو کیا دیتے ہیں, ریاست ان سے کیا لیتی ہے, اس کا تعین اس کالم نمبر 7 میں ہوتا ہے. اس ریشو سے ہوتا ہے کہ جی اس کی کتنی پیداوار ہے. تو یہ چونکہ اس کا فکس تو نہیں ہوتا ود دی پیسیج آف ٹائم, اور ٹائم ٹو ٹائم یہ وری ہوتا رہتا ہے. وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی یا حکومت کے وقت کی جو پالیسی ہو مالیہ نافذ کرتی رہتی ہے, لیکن جتنے بھی کیا جاتا ہے وہ اس کو مینشن کیا جاتا ہے کالم آف 7 میں, جسے مالیہ ہم ریونیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ کالم ہے اس کا کیفیت. اچھا, کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جمع بندی بنتی ہے نا, اب یہ ہمارے سامنے جو فرد ہے جی کون سی جمع بندی کا ہے جی, اچھا اس میں موضع اوپر لکھا ہوتا ہے کون سے موضع کا ہے, تحصیل لکھی ہوتی ہے, ضلع لکھا ہوتا ہے, اور آگے سال ہے. تو یہ جیسے ہمارے پاس ہے 2011-12 کی ہے, ہر 4 سال کے بعد جمع بندی بنتی ہے. اب جب 4 سال کے دوران جو چینج آتی ہے, جو تبدیلی آتی ہے, مثال کے طور پہ ایک مالک نے جمع بندی 2011-2012 میں بن گئی, ایک مالک نے اس دوران پراپرٹی کسی اور کو ٹرانسفر کر دی, موٹیشن ہو گیا. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جی کالم آف اونرشپ سے اس کے نام کو کاٹ کے دوسرے بندے کا نام لکھا جائے. لہٰذا اس کا نام کالم آف اونرشپ بھی تب آئے گا جب نیکسٹ جمع بندی 4 سال کے بعد بنے گی. اس وقت تک وہ جتنی ویریشنز نیکسٹ جمع بندی بننے تک جتنی تبدیلی آتی ہے, وہ چاہے اونرز میں آتی ہے تبدیلی, وہ چاہے جو کالم آف کلٹیویشن میں جو لوکل پوزیشن ہے ان میں تبدیلی آتی ہے, ایون کہ کائنڈ آف لینڈ میں آتی ہے, جس چیز میں بھی آتی ہے اس کا اندراج وہ کرتے ہیں. یہ جو کالم نمبر 8 ہے اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں, کیفیت میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کیفیت میں یہ ریڈ انٹریز آئی ہوئی ہیں کہ یہ انتقالات ہوئے ہیں. جب نیکسٹ جمع بندی بنے گی تو یہ چیزیں انکارپوریٹ ہو جائیں گی, اوریجنل اس جمع بندی میں ہو جائیں گی. تو یہ اس کا فرد کی صورتحال تھی. ٹھیک ہے سر, شکریہ بہت بہت آپ کا ہمارے لیے ٹائم دینے کا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. ہم دوبارہ اس طرح کی نشست کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ویورز, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. اللہ حافظ.